بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. کیا آپ کو ان لوگوں کی تحقیق نہیں ہوئی کہ جو اپنے گھروں سے نکل آئے تھے وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور وہ موت سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے. وَهُمْ أُلُوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، بس اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا، ان کو جلایا. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک اللہ رب العزت لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے لے کر آیت نمبر 260 تک بنیادی جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ جہاد کی ترغیب دینا ہے. بنیادی مضمون یہی ہے کہ اللہ رب العزت جہاد کی ترغیب دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مضمون کو بھی بیان اللہ رب العزت کریں گے. دوسرا مضمون اس طرح ہوگا کہ کچھ لوگ منافقین میں سے ہوتے ہیں اور کمزور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے
کہ اگر جہاد میں جائے تو انسان جہاد سے بچ نہیں سکتا، مرنے سے بچ نہیں سکتا. یعنی جہاد میں جائے گا تو انسان مر جائے گا، اور گھر میں رہے گا تو انسان زندہ رہے گا. جو کمزور طبیعت کے لوگ ہیں ان کا مزاج ایسا ہی ہے، یہی سوچتے ہیں. منافقین بھی یہی سوچا کرتے تھے، ان کی سوچ یہی تھی. لوگوں سے خود بھی کہتے اور دوسروں سے بھی کہلواتے کہ دیکھو جہاد میں مت جاؤ، جہاد میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے گھروں میں محفوظ رہو. تو اللہ رب العزت بتانا ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تقدیر الہی کے تابع ہے. موت اور حیات، زندگی اور موت تقدیر الہی کے تابع ہے. جیسے ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اسی طریقے سے موت اور حیات بھی اللہ ہی کے تابع ہے. اگر اللہ چاہے تو میدان جنگ کے اندر بھی انسان کی حفاظت کر لے، اور اگر چاہے تو گھر میں رہتے ہوئے موت دے دے. موت اور حیات تقدیر الہی کے تابع ہے. تو اس مضمون کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ اللہ رب العزت موت دے کر دنیا میں نمونے کے طور پر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو موت دے کر ہم زندہ کس طرح کرتے ہیں. یہ نمونے تو عمومی طور پر انسان آخرت میں دیکھے گا. عمومی طور پر موت کے بعد زندگی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العزت کا جو یہ کرنا ہوگا، عمومی طور پر تو ہر شخص وہیں پر دیکھے گا. لیکن بعض مرتبہ اللہ رب العزت موت دے کر پھر زندگی دنیا میں دے دیتے ہیں. یہ نمونے کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. موت دے کر کسی کو زندہ اللہ رب العزت کر کے نمونے کے طور پر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم اس پر قادر ہیں، کہ موت بھی ہم دیتے ہیں پھر زندہ بھی کرتے ہیں. جیسے کہ اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے کہ بے شمار لوگوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے. قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آس لگاتے، مردہ جو ہے قبر سے زندہ ہو جاتے. اسی طریقے سے پھر اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے فرمائش کی کہ یا اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے. یہ مضمون بھی اگلی آیتوں میں آنے والا ہے. اسی طریقے سے پھر اس سے اگلی آیتوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش آئے گا کہ وہ بھی اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے، فرمائش کریں گے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ رب العزت مضامین اگلی آیتوں میں ذکر کریں گے. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 243 میں
ایک واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ کو ان لوگوں کی حالت معلوم نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ترا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، الوف، الوف کہتے ہیں ہزاروں۔ اور الوف جو ہے جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا مطلب ہوتا ہے کہ 10,000 سے اوپر۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت نے واقعے کی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، بس اشارہ کیا کہ کوئی قوم تھی کہ جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل گئی تھی، اور تعداد بتایا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بس اتنا ہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ وہ قوم اپنے گھروں سے باہر کیوں نکلی تھی اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ آیا دشمن کے خوف سے وہ قوم کے لوگ باہر نکلے تھے، یا کسی وبائی بیماری کی وجہ سے باہر نکلے تھے؟ کچھ بیان نہیں فرمایا۔ لیکن حضرات مفسرین اعظام میں سے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، مایہ ناز تفسیر کے اندر، اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا کہ کوئی قوم تھی اور وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ طاعون کی بیماری قوم کے اندر، بستی کے اندر پھیل گئی تھی۔ طاعون کی بیماری جو ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، اللہ رب العزت عذاب کی شکل میں اس کو نازل فرماتے ہیں، طاعون کی بیماری کو۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے قوم کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، اور فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ سارے کے سارے لوگ جا کر جمع ہو گئے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو گئے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ موت سے بچنے کے لیے، کہ طاعون کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے وہ لوگ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک میدان میں جا کر سب کے سب جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اسی وقت اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتوں کو بھیجا، اور دونوں فرشتوں کو میدان کے دونوں سروں پر کھڑے کر دیے۔ ایک فرشتہ میدان کے ایک سرے پر، اور دوسرا فرشتہ میدان کے دوسرے سرے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر ان دونوں فرشتوں نے ایک زبردست قسم کی آواز لگائی۔ آواز جب لگائی تو سارے کے سارے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، یکایک سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ یا تو حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ بغیر کوئی واسطے کہ اللہ رب العزت نے آواز لگائی، اس آواز کی وجہ سے سب کے سب مر گئے، یا فرشتے کی آواز لگانے کی وجہ سے سب کے سب مر گئے۔ جب سب کے سب مر گئے تو دور دراز کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے۔
کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ ہیں اور سب کے سب مرے پڑے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے تمام لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ان لوگوں پر واضح کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اب زندہ کرنے کے بارے میں بھی تفصیل ہے. فرماتے ہیں حضرات مفسرین اعظام میں سے ہی حضرت تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل قوم تھی جو مری. یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ تھے اور ایک زمانے تک جو ہے وہ سب کے سب مرے پڑے تھے. ایک زمانے تک مرے پڑے تھے اور فرماتے ہیں کہ ان کی جسم کی ساری چیزیں اور اسی طریقے سے ہڈیاں جو ہے دکھنے لگے تھے. گوشت پوست سب کے سب ختم، بس صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں وہاں پر دکھتی تھی. بنی اسرائیل میں سے ہی ایک زمانے کے بعد ایک پیغمبر کا ادھر سے گزر ہوا جس کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے. کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل کے یہ پیغمبر ہے حضرت حزقیل علیہ السلام. تو ایک زمانے کے بعد اسی میدان سے ان کا گزر ہوا، ادھر ہی سے گزرے تو دیکھا کہ یہاں پر بے شمار لوگ ہیں اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے جب ان کو موت دی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اتنے سارے لوگ تھے کہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کو کفن دفن ہم کیسے کریں. تو سارے کے سارے لوگوں نے اس وقت کیا کیا تھا، سارے کے سارے مردوں کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی تھی اور لکیر کے بیچ میں ایک گڈھا کھودا تھا، سب کو اسی میں ڈال دیے تھے لاشوں کو. کیونکہ اس وقت اتنے سارے لوگوں کو کفن دفن دینا بڑا مشکل کام تھا، تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا. تو جب ایک زمانے کے بعد ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یہاں پر تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. اللہ رب العزت نے وحی کے طور پر حضرت حزقیل علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا کہ ایسا واقعہ یہاں پر پیش آیا، اس لیے ایسا ہوا. یہ ہڈیاں اسی واقعے کی وجہ سے یہاں پر ہے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجیے. اور دعا بھی کس طرح سے کی، حدیث کے الفاظ میں اس طرح ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا اس طرح کی کہ ہڈیوں تم سب کے سب جو ہے اپنے اپنے جوڑ میں لگ جاؤ، ہر ایک جوڑ اپنے جوڑ میں جا کر شامل ہو جائے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے آواز اس طرح دی کہ اے ہڈیوں تم سب کے سب جوڑ اپنے اپنے جوڑ میں جا کر مل جاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے یہ آواز سنتے ہی ساری کی ساری ہڈیاں اپنے اپنے جوڑ میں جا کر مل گئی. پھر اس کے بعد دوسری آواز حضرت حزقیل علیہ السلام نے لگائی. کیا؟ پھر اس کے بعد یہ آواز لگائی
کہ تمام کے تمام ہڈیوں، اب تو سارے کے سارے ہڈیوں کے جو چورے چورے ہو گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ سب کے سب مل گئے۔ اب دوسری آواز انہوں نے یہ لگائی کہ تمام کی تمام ہڈیوں، تم اب اپنا گوشت اور اپنا کھال جو ہے آپس میں لے لو۔ تو اس کے بعد گوشت اور پوست، یعنی گوشت اور کھال سب کے سب ان ہڈیوں پر جمنے لگے۔ پھر اس کے بعد تیسری آواز لگائی، اے تمام کے تمام ارواحو، یعنی یہ تمام کی تمام روحوں، اپنے اپنے بدن میں جا کر پہنچ جاؤ۔ جس جس بدن میں تم اے روحیں تھی، سب کے سب اپنے اپنے بدن میں پہنچ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ تیسری آواز سنتے ہی ساری کی ساری روحیں اپنے اپنے بدن کو جا کر گھس گئی۔ اس کے بعد سارے کے سارے انسان زندہ ہو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان سب کو زندہ کیا، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اس طرح سے ان سب کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا۔ اسی کو فرمایا ثم احیاکم، پھر ان کو ہم نے زندہ کیا، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کے بعد حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی یہ سبق دیا کہ دیکھو ہم موت کے بعد بھی زندہ کرتے ہیں، اور زندہ کرنے پر ہم قادر ہیں، کل قیامت میں سب کو ہم زندہ کریں گے، اس پر ہم قادر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بھی سبق لینے کے لیے کہا کہ دیکھو موت اور حیات تقدیر الہی کے تابع ہے، تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو جہاد کرنے کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم میدان جہاد ہی میں مرو، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سوچ کر بیٹھو کہ ہم گھر ہی میں مریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے، دوسری جگہ بھی مر سکتے۔ موت اور حیات سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ ترغیب دیا گیا کہ دیکھو جب ایسا ہے تو پھر جہاد جیسے عمل سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں وہ منافقین کی جماعت ہے، وہ کمزور طبیعت کے لوگ ہیں، اسی لیے ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہاں پر بہت سارے مسائل اس واقعے سے حضرات مفسرین نظام نے اخذ کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ سب کے سب طاعون کی بیماری سے اپنی بستیوں سے نکل گئے، موت سے بچنے کے لیے۔ اب یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب کہیں پر طاعون کی بیماری ہو، تو جب طاعون کی بیماری ہو تو اس بیماری کی وجہ سے اس قوم کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انہی جگہوں پر رہے جہاں پر طاعون ہے، دوسرے ملک کو، دوسرے علاقوں کو جانے کی اجازت نہیں، دوسرے علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تمہیں طاعون کی بیماری لگ جائے، خدا نخواستہ، اور رہتے ہوئے اگر طاعون کی بیماری لگ گئی، اگر تم دوسری جگہ کو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ وبا، وہ بیماری دوسری جگہ پھیلے اور دوسرے لوگوں کو نقصان ہو۔
اس لیے کیا بتایا کہ جہاں پر طاعون کی بیماری ہے ان لوگوں کو حکم یہ ہے کہ وہ انہی بستیوں میں رہے، اگر زندہ اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے تو یہیں تمہیں رکھیں گے، اور اگر موت دینا چاہے تو یہیں پر موت دیں گے۔ اسی لیے حکم دیا کہ دوسری جگہ نہ جاؤ، وہیں پر رہو۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے علاقوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے تم لوگ اس علاقے کو سفر نہ کرو، تم اپنے جگہوں میں محفوظ رہو، جہاں پر طاعون کی بیماری ہے وہ وہاں پر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر جاؤ اور وہاں پر تمہاری موت کا وقت آ جائے اور اللہ نے وہیں پر موت لکھی ہے، اگر موت ہو جائے تو یہ قوم کے لوگ جو یہاں سے وہاں گئے تھے یہ کہیں گے کہ دیکھو طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، وہاں پر ہمارا آدمی گیا تھا اسی لیے مرا، تو یہاں کے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے۔ بہت پوائنٹ کی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے، اور حکمتوں کو بالکل چھپا رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ ایسا حکم اس لیے دیا کہ اگر اس قوم کے لوگ، یعنی جہاں پر طاعون کی بیماری نہیں ہے، اگر یہ طاعون والے بستی میں جائیں گے اور اللہ نے وہیں پر اس کی موت لکھی اور عمر اس کی یہیں پر ختم ہے، تو جب گئے اور وہاں پر موت ہو گئی تو یہ جو لوگ اس بستی کے وہاں پر گئے تو کہیں گے کہ دیکھو طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کی عمر کو ختم کیا اور موت کی گھڑی یہیں پر تھی اور آخری سانس اس کی یہیں تھی، اس لیے یہاں پر موت آئی۔ ان لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے، کہیں گے طاعون کی بیماری سے مرے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو طاعون کی بیماری لگی یا جہاں پر طاعون کی بیماری ہے ان کو حکم ہے کہ وہ وہیں پر رہے، دوسری جگہ نہ جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ کبھی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ یہ جا رہے ہیں تو اگر بچنا چاہے تو وہاں پر بھی بچیں گے، لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر رہتے ہوئے ان کو طاعون کی بیماری لگ گئی، اب جب لگی ہے اب دوسرے علاقے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ بیماری پھیلے گی تو دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا، اس لیے دونوں کو حکم اس طرح دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے تو موت کی بیماری، طاعون کی بیماری میں بھی زندہ رکھیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے تو بغیر طاعون کی بیماری کے بھی موت دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر زندہ رکھنا چاہیں تو جہاد کے میدان میں بھی محفوظ کر لیتے ہیں، اور اگر موت دینا چاہیں تو بستر پر بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید جو کہ اسلام کے بڑے جرنیل ہیں، حضرات مفسر نظام نے فرمایا عجائب قدرت میں سے ہے کہ اتنے بڑے اسلام کے جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر، سب اسلام کے سب سے بڑے جرنیل، فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جہادوں میں شامل ہوئے، اور جب ان کو موت آئی تو موت کہاں پر آئی؟ موت کسی میدان کارزار میں ان کو موت نہیں آئی، بلکہ بستر پر لیٹے لیٹے موت آئی۔ بڑے بڑے جنگوں میں شامل رہے، بڑے بڑے جہاد کیے، اور خود فرماتے میرے جسم کے ایک حصے میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تیر اور نیزے میرے جسم میں نہ لگے، جسم کا کوئی حصہ باقی ہی نہیں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ جہاں پر تیر اور نیزے کے نشانات نہ ہو۔ لیکن موت کہاں آئی؟ موت گھر میں لیٹے لیٹے آئی، بستر پر لیٹے لیٹے آئی، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ان بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو
جو یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جہاد میں جانے سے، جہاد کرنے سے موت آتی ہے، میں تو سارے جہاد میں شامل ہوں، مجھے موت اللہ تعالیٰ بستر میں دے رہے ہیں، تم لوگ بزدل ہو جو یہ سمجھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے وہاں پر جہاد نہ دے کر، یا وہاں پر موت نہ دے کر بستر پر موت دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے فرمایا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتے ہیں، یعنی یہ ایک واقعہ ذکر فرما کر لوگوں کو عبرت دے رہے، سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ موت سے بچنے کے لیے جا رہے تھے اور وہیں پر موت آ گئی۔ تو یہ لوگوں کے لیے عبرت اور سبق ہے، اور اس طرح سے اللہ نے لوگوں کو فضل فرمایا سمجھنے کے لیے کہ دیکھو اس طرح سمجھو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم موت سے بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، پھر فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اس طرح سے عبرت دیتے ہیں، اس طرح سے سبق دیتے ہیں، لیکن تب بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہاں پر اشارتاً ترغیب اللہ نے دی، اب یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت بہت سننے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ تم میں سے کون لوگ جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں اور کون لوگ جہاد کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں؟ تم میں سے کون لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، جان تلف ہو جائے گی، اور کون یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جانے سے بہت بڑی چیز اللہ رب العزت دینے والے ہیں؟ ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرات مفسر نظام نے یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کو جہاد کی نیت رکھنی چاہیے۔ جہاد کی نیت رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جہاد کی نیت نہ رکھنے سے فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان مضبوط نہیں رہتا۔ تو یہ ارادہ کرے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں موقع دیں گے ضرور اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، اپنی جان کو نچھاور کریں گے، اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہر وقت انسان یہ ارادہ رکھے، نیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔